السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سناؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کی فضل و کرم، اس کا لطف و انعام، احسان بندوں پہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک بخاری شریف کا واقعہ سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کا، یعنی وہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایسا گناہ گار تھا۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرے جیسے بندے کی بھی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ ایک عبادت کرنے والا نیک آدمی کے پاس گیا جو دن رات اللہ اللہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، عابد زاہد آدمی تھا، لیکن عالم نہیں تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ ان کو 99 قتل، ایک ناحق قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، لگتا ہے تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو بڑا گناہ گار ہے، تو لگتا ہے جہنم میں جائے گا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، مایوس ہوا، اس نے کہا اچھا بخشش نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا بخشش تو ہو نہیں سکتی، اس کا کام نہ تمام کر دوں۔ اس نے اس کو بھی اڑا دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، پھر سے خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، پتہ نہیں میرے جیسے بندے کی بھی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ ایک عالم صاحب کے پاس گیا، اسی لیے کہتے ہیں مسئلہ جو ہے وہ عالم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، پڑھے لکھے آدمی سے۔ جیسے ہم دنیا کے گاؤں میں دیکھتے ہیں، چھوٹا موٹا ہم جو ہے سوئچ وغیرہ پلاس پیچ کس سے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن بجلی کا کوئی بڑا کام آ جائے تو ہم الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، لکڑی کا کوئی کام آ جائے تو ہم درخان کو بلاتے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں تو پوچھتے جی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کون ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کون ہے۔ حالانکہ تھوڑا بہت تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ڈسپرین کھا لے بندہ، پیناڈال کھا لے، ہاں جی اینٹی بائیوٹک کھا لے، لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا پتہ بتاؤ جی، میں اس کے پاس جاؤں گا جو پروفیسر ڈاکٹر ہو، تجربے کار ہو۔ تو اس طرح دین کے معاملے میں بھی ہم جو ہے نا اسپیشلسٹ علماء کے پاس جائیں، مفتی صاحبان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں جی میرا یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ اس کا حل بتائیں۔ دین کے معاملے میں ہم خود مفتی بن جاتے ہیں کہ مجھے سارا پتہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس چل کے جانے۔ تو خیر وہ آدمی 100 آدمی وہ قاتل ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں نے 100 قتل کیے ہوئے ناحق، کیا میرے جیسے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو موت سے پہلے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سوری کر لے، سچے دل سے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تو جس بستی میں رہ رہا ہے یہ بستی برے لوگوں کی ہے، یہاں کا ماحول برا ہے، تو یہ بستی چھوڑ اور ساتھ والی دوسری بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکی کا ماحول ہے وہاں، تو نیک لوگوں کی صحبت میں ان کی سنگت میں رہے گا تو تیری توبہ پکی رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ اور نہ یہاں توبہ کر کے جائے گا واپس اسی برے ماحول میں جائے گا، اپنے دوستوں میں، اپنی بری کمپنی میں، تو تیرے دوست پھر تجھے برائی پہ لگا دیں گے۔ اس لیے اپنی دوستوں کی کمپنی چھوڑو اور نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وہیں سچی توبہ کی، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، آنسو بہائے، اور توبہ کر کے گھر آیا، بستر اٹھایا اور کمر پہ بستر اٹھا کے چل پڑا کہ میں اب پوری بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جاتا ہوں۔ تبلیغ میں بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم 3 دن لگائیں، 10 دن، چلا 4 مہینے لگائیں، تاکہ ہم اس دنیا کے ماحول کو چھوڑ کے دین کے ماحول میں جائیں، ایمان کے ماحول میں جائیں، تاکہ ہم وہاں ایمان اور دین سیکھ کر آئیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے اثرات ہم پہ پڑیں گے، دنیا کے ماحول میں پڑے رہیں گے تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ایسے ہے جیسے گرمیوں میں سویٹر جرسی کا جیکٹ کا پہننا، اور اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکل کے دین پر چلنا، ایمان پہ چلنا ایسے ہے جیسے سردیوں میں سویٹر جرسی کا جیکٹ کا پہننا، گرم کپڑے پہننا۔ سردی میں بہت آسان ہوتا ہے، حالانکہ وزن ہے، گرم ہے، لیکن آسان ہو جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں کتنا مشکل ہے۔
پسینے آ جاتے ہیں، ہلکے کپڑے بھی، باریک کپڑے بھی جو ہے وہ پسینے آ جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے اس نے بستر اٹھایا اور برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتا جا رہا تھا، راستے میں اچانک اس کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو لگتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا، ایسے انداز ہے میرا۔ تو جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی نا تو اس نے اندازہ کر لیا کہ لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو اس نے نیچے زمین پہ گرتے جب وہ زمین پہ گرنے لگا تو اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی، ایک جمپ لگایا، اور جب وہ نیچے گرا تو اس کے دونوں ہاتھ ایسے آگے بڑھے ہوئے تھے اور ایسے ہاتھوں کے بال آگے گھسیٹتے وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ آخری سانس تک وہ آگے بڑھتا رہا اور اس دونوں ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے اور مر گیا۔ تو اب اوپر آسمان سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے ہم سے جنت میں لے کے جائیں گے، یہ توبہ کر کے جا رہا تھا۔ جہنم والے کہنے لگے نہیں، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم سے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے یہ نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم والے کہنے لگے پہنچا ہی نہیں، بھی راستے میں، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا آسمان سے۔ اللہ نے کہا آپس میں اختلاف نہ کرو، دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو، اگر نیک بستی قریب ہے تو جنت میں ڈال دو، بری بستی قریب ہے تو جہنم میں ڈال دو۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو اصل میں بری بستی قریب تھی اور نیک لوگوں کی بستی دور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، غالب ہے، میری رحمت آگے ہے، غصہ اس کے پیچھے ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے کہ میرا بندہ آخری سانس تک میرے نیک لوگوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے برے لوگوں کی بستی والی زمین کی طرف کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، جیسے ربڑ کو کھینچے تو ربڑ کھنچ جاتی، پھیل جاتی، تو زمین پھیل گئی، فاصلہ بڑھ گیا۔ اللہ نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین کو کہا تو سکڑ جا، تو وہ زمین ایسے سکڑ گئی جیسے سپرنگ آپس میں مل جاتا۔ تو جب فاصلہ ناپا فرشتوں نے تو نیک بستی قریب ہو گئی، برے لوگوں کی بستی دور ہو گئی، فرشتے اسے جنت کو لے گئے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ میرے جیسے گناہ گار کی بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، آپ جیسے نیک لوگوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ، ظاہر باطن، چھپے اعلانیہ، چھوٹے بڑے ہر قسم گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے۔ ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، سوری کرتے رہیں، سچے دل سے معافی مانگتے رہیں۔ جب بندہ بار بار اللہ سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو استغفار کرتا کرتا تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ تو معافی مانگتا مانگتا تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ جا معاف کیا، جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ اگر ایک دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کر آئے گا تو میں پھر بھی تجھے ویسے ہی خوشی سے معاف کروں گا جیسے پہلی دفعہ خوشی سے معاف کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنی اس توبہ کو پکا کرنے کے لیے ہم نیک لوگوں کے ماحول میں جائیں، تبلیغ میں 3 دن لگائیں، 10 دن لگائیں، چلا 4 مہینے لگائیں، یا علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھیں، جہاں کہیں دینی مجلس ہو، مسجد میں جہاں پتہ چلے کہ آج دینی پروگرام ہے، بیان ہے، وہاں بیٹھا کریں، جمعہ کا بیان پورا سنا کریں۔ تو انشاءاللہ شب جمعہ پہ جایا کریں مرکز میں، تبلیغ مرکز میں، تو وہاں انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل تکفیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔